الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز الایمان میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید، اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں. آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمدللہ عز و جل ہم نے ابھی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیتوں کا ترجمہ سننے سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 100 سال کے بعد بھی انسان کو زندہ کر سکتی ہے. اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جن کو اللہ تعالی نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے. چنانچہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر ڈالا. 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے. اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل اس شہر کو ویران کر ڈالا. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی کیس سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے. اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے. چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی تھی. ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑ آیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس زمین کے برباد ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو کون اور کس طرح زندگی عطا فرمائے گا. یعنی اس شہر کی ایک سی ویرانی اور بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا. پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی.
اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں ان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دن یہاں رہے ہو؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر گئی ہے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھی ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ جملہ کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا، کیونکہ 100 برس 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو چکے ہیں، وہ تو بالکل لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، تو میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ ہے تو عزیر کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضائل اور وہ کرامات عطا فرمائے تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی، تو اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر نے دعا کر دی تو اس بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج کا مرض بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا، یعنی آپ کا بیٹا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے، سب بوڑھے ہو چکے تھے، پوتے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیٹی کی عمر 118 برس کی ہو چکی ہے۔
بڑھیا اس مجلس میں آئی اور بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی کسی نے اس بات کو مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتارا اور دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبان نہیں آتی، اگر آپ عزیر ہی ہیں تو زبان توریت پڑھ کر ہمیں سنائیں۔ آپ نے فوراً بلا جھجک پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور توریت کی کوئی ایسی کتاب نہ ہی چھوڑی کہ جو صحیح طور پر باقی رہتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ نے توریت جو پڑھی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک کتاب مدفون ہے۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر کی پڑھی گئی توریت صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر وہ جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک عزیر علیہ السلام یہی ہے اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ یہودانہ عقیدہ پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب آئیے ان آیتوں کا ترجمہ ہم قرآن مجید فقہ حمید سے سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ یا اللہ تعالی نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، فرمایا یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر وہ ڈھائی ہوئی یعنی مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے شہر کو اس طرح جو ہے بالکل بے آباد دیکھا تو کہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک اللہ تعالی نے مردہ رکھا۔ قال کم لبث، پھر زندہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا اللہ تعالی نے نہیں تجھے 100 برس گزر گئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے گدھی کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد زندہ ہونے کا واقعہ ہم نے سماعت کیا، وہیں یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ایک وقت مخصوص اور معین وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور اس بات کا کامل یقین رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر
جب ہماری وفات واقع ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، تو اس وقت قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی زندہ کیا جائے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اچھے اعمال کرنے کی نیت کر لیتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔